کو شریک نہ ٹھہراؤ وبالوالدین احسانا۔ آپ نے دیکھا اللہ پاک نے اپنا حق توحید بیان کرنے کے فوری بعد ماں باپ کا حق بیان کیا، والدین کا۔ آج ہماری نوجوان نسل والدین کے حقوق کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ والدین کے ساتھ ہمارے بچے روڈ ہو رہے ہیں۔ نوجوان نسل، انہیں کسی نے سمجھایا نہیں کہ ماں باپ کا حق کیا ہے۔ اللہ پاک نے اپنے حق کے فوری بعد ماں باپ کا حق رکھا، اور پھر فرمایا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، اور قریبی رشتہ داروں کا خیال کرنا، اور یتیموں کا خیال کرنا، اور محتاجوں غریبوں کا خیال رکھنا، وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، اور تمہارے جو نیکسٹ ڈور نیبر ہیں، قریبی نزدیکی ہمسائے، ان کا خیال کرنا، والجار الجنوب، اور جو اجنبی پڑوسی ہے، ایسا نیبر ہے جس کو تم جانتے ہی نہیں، یعنی قریب کوئی مکان اس نے کرائے پہ لے لیا اور نیبرہڈ میں آ گیا، اس کا بھی خیال کرنا، اس کے دکھ سکھ کا خیال کرنا، والصاحب بالجنب، اور جس کی مجلس اور صحبت میں بیٹھتے ہو، جن کے ساتھ تمہارا اٹھنا بیٹھنا ہے، اس کے حقوق کا بھی خیال کرنا، وابن السبیل، اور مسافر کا بھی خیال کرنا، جس کے ساتھ آپ نے مل کے سفر کیا ہے اس کا بھی خیال کرنا، اور کوئی مسافر آ جائے تو اس کا بھی خیال کرنا، وما ملکت ایمانکم، اور جن کے تم مالک ہو چکے ہو۔ اور ہمارے دور میں جو گھروں میں خدمت گزار عورتیں مرد جنہیں آپ ہاؤس ہولڈ کے لیے ملازمت پہ رکھتی ہیں، ان گھر کے غریب ملازموں کا بھی خیال کرنا۔ ہر ایک کے حقوق ہیں۔ جو شخص ان میں سے کسی ایک طبقے کے حقوق پورا نہیں کرتا، وہ سمجھ لے کہ اس کا ایمان کامل نہیں ہے۔ اب دیکھ لیں، اس میں والدین بھی آ گئے، خونی رشتہ دار بھی آ گئے، معاشرے میں یتیم بھی آ گئے، محتاج اور غریب بھی آ گئے، قریبی نزدیکی ہمسائے بھی آ گئے، اجنبی نیبرز کرایہ دار وہ بھی آ گئے، اور جو لوگ آپ کے ساتھ مجلس میں اٹھتے بیٹھتے ہیں، کلاس فیلوز ہیں، اسکول فیلو ہیں، آفس فیلو ہیں، جاب پر آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، ان کے ساتھ کبھی صبح و شام اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، ہم نشیں ہیں، ان کے حقوق کا بھی خیال کرنا، اور جو مسافر ہیں ان کے حقوق کا بھی خیال کرنا، اور گھر کے ملازموں کا بھی خیال کرنا۔ اب آپ دیکھیے، کوئی طبقہ باقی رہ گیا ہے جس کے حقوق ادا کرنا ہماری ذمہ داری نہیں لگائی گئی۔ اور اللہ پاک نے فرمایا جو ان کو نظر انداز کرتا ہے وہ تکبر کرنے والا شخص ہے، وہ مغرور ہے، وہ فخر کرنے والا ہے، اور اللہ پاک تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اس طرح سورہ اسراء میں بھی مضمون ہے، اور بڑا خوبصورت مضمون۔ ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ پاک نے یہ فیصلہ سنا دیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے۔ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک، اس کے سوا کوئی خدا نہیں، نہ کوئی خالق و مالک، نہ کوئی عبادت کا حقدار۔ اور پھر نمبر 2 اللہ کے بعد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی اور بھلائی کرو۔ اب قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر تمہارے دونوں والدین ماں باپ تمہاری زندگی میں بوڑھے ہو جائیں، بڑھاپے کی عمر کو جا پہنچیں، دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک، او کلاہما دونوں، او احدہما یا کوئی ایک بڑھاپے کو جا پہنچیں، فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، انہیں اف بھی نہ کہنا اور کسی حالت میں ان کو جھڑکنا بھی نہیں ہے، سخت اور تلخ لہجے میں
ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو ان کے بڑھاپے میں کبھی کلام نہ کرنا. یہ کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ اللہ رب العزت یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ جب کوئی بوڑھا ہو جاتا ہے، بہت بڑھاپا آ جاتا ہے، تو بڑھاپے میں مزاج پلٹ کے پھر بچپنے کی طرح ہو جاتا ہے. بوڑھے اگر کسی کے بہت بوڑھے ماں باپ ہوں تو وہ دیکھتے ہوں گے کہ ایک ہی بات ریپیٹ کرتے ہیں، بار بار کہتے ہیں. ماں ریپیٹ کرتی ہے، بچے تنگ آ جاتے ہیں، کہتے ہیں امی جی سن لی آپ کی بات، جواب تو دے دیا، پھر وہی بات دہرائے جا رہے ہیں. اللہ پاک فرماتے ہیں ایسا نہ کرو. اگر 50 مرتبہ بھی دہرائیں اور آپ کو آواز دیں، کسی بیٹی کا نام لیں، کہیں عائشہ، کہیں خدیجہ، کہیں باسمہ، کہیں فضہ، کہیں سکینہ، آواز دیں، کہیں غزالہ، کسی بیٹی کا، نوشابہ، کسی ایک کا نام لیں. اب یہ تو بیٹی نہیں، یہ خود ماں ہے. غلام زور اپنے بیٹے کا نام لے کر اس کو کہے، 10 مرتبہ 20 مرتبہ بلائے، وہ تنگ نہ پڑے، اف بھی نہ کرے، جھڑکے بھی نہیں. کیا کرتے ہیں؟ امی جی کوئی اور کام بھی کر لینے دیں، بس آپ ایک ہی بار بار دہرائے جا رہی ہیں. بابا کو کہیں گے کوئی اور کام بھی کر لینے دیں، ایک ہی بار 10 بار دہرائے جا رہے ہیں، میں نے وہ کر دیا. نہ، اللہ پاک فرماتے ہیں ایسا نہ کریں. کیوں کہا کہ بڑھاپے میں ایسا نہ کہیں؟ اللہ تعالی ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ جب بہت بڑھاپا ہو جاتا ہے تو طبیعت پلٹ کے بچپن کی طرف چلی جاتی ہے. تو بوڑھے لوگوں کا مزاج اور طبیعت بچوں کی سی ہو جاتی ہے. جیسے بچہ ضد کرتا ہے، بار بار ایک ہی چیز ریپیٹ کرتا ہے، میں نے یہ لینا، میں نے یہ لینا، یہ کر دیں، بار بار ریپیٹ کرتا ہے، اور وہ آپ کا بیٹا اور آپ کی بیٹی ہوتی ہے تو آپ تنگ نہیں پڑتے. تو اللہ پاک سمجھانا چاہتا ہے کہ تم یاد کرو اپنے اس بچپن کو جب تمہاری عمر 2 سال تھی، 3 سال تھی، اور تم ضد کرتے تھے اور 100 بار ایک چیز مانگتے تھے، اور تمہارے ماں باپ تمہیں پیار کرتے تھے، لاڈ کرتے تھے، جھڑکتے نہیں تھے. اب تم جوان ہو، ماں باپ بوڑھے ہو کر تمہاری 2 سال کی عمر کی طرح ان کا مزاج ہو گیا ہے. اگر وہ بار بار کہیں تو تم اپنا بچپن یاد کر کے ان سے شفقت کے ساتھ قائم آؤ، پیش آؤ. یہ سبق دیا جا رہا ہے. میں امید کروں گا آج کا درس جب لے کے جائیں گی پلٹ کر، تو میری بیٹیاں جب جائیں گی اور جن کے ماں باپ بوڑھے ہیں وہ تو حیران ہو جائیں گے سن کر کے یہ بیٹی کیا بن کے آئی ہے. یہ بیٹا جوان اعتکاف میں جو آیا اس کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ تو فرشتہ بن گیا ہے، اس کے اندر تو غصہ ہی ختم ہو گیا ہے. اور پھر اللہ پاک نے فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان کے ساتھ بڑے ادب سے بات کیا کرو، ادب سے.